बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक बार आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी ज़रूर सुन लें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, उससे घर में कौन कौन सी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। और साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है। नाजरीन, आजकल बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई है, उनका हाथ हमेशा तंग रहता है, उनके रिज्क में बरकत नहीं रही, उनके घर पर किसी ने जादू कर दिया। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के पीरों के पास जाते हैं, तरह तरह के वजीफ़े भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखिए, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के तमाम काम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत ही बरसती है। ऐसे घर में फिर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। आज का हमारा मौजू है बिस्तर पर बैठकर या मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। नाजरीन, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ बरकत ख़त्म होती है, इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरख्वान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आपसे इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया, बिस्तर पर बैठ के खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे भी रिज्क से बरकत ख़त्म हो जाती है और घर में बेबरकती आती है। यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेट कर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से हाजमा होता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से दबाकर खाया जाता है। हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछा कर खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाते थे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम भी जब खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछा कर खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई, मेरी रोज़ी रोटी में खैर व बरकत नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं मैं क्या करूं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं। ये सुनकर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में खैर और बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खैर और बरकत होगी। नाजरीन, अब आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसानात होते हैं,
یاد رکھیں آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے روئی جادو کے اثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم سے جادو کو باہر نکلنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جس سے پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک بھی ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت سے لوگ اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر انسان کو کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسان کے ہاضمہ کا سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا اور قبض جیسی موذی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اگر قبض کا علاج نہ کیا جائے تو یہ قبض 70 اور بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ اس سے پھر انسان کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ سے اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھایا جائے۔ اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی سارے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں بلا وجہ اور بلا ضرورت کبھی بھی آپ بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں، تکیے سے ٹیک لگا کر بھی کھانا نہ کھائیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا رومال وغیرہ سے ہاتھوں کو پونچھ لیتے۔ جب آپ کھانا کھا لیتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر آپ کسی رومال یا تولیے سے صاف کر لیتے، اس لیے کہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیا کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں۔ بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا یاد آ جائے، اور وہ سب لوگ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آ جائے اس وقت پھر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اول و آخر۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی آپ کھانا نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کسی بھائی کو بہت زیادہ کمزوری ہے، وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر دوسری طرح بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی، آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، نہ کبھی کھانے کو سونگھیں، نہ ہی کبھی کھانے کو پھونک ماریں، یعنی پھونک مار کر اس کو ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد شکرانے کے طور پر اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا دھیان رکھیں، آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسا کرنا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں۔ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا ایسے ہے جیسے کینسر کو آکسیجن مہیا کرنا۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد ہی پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ
یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو آہستہ آہستہ اور چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔